السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک تشویشناک رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اختلاف رائے یعنی ڈس ایگریمنٹ کو ذاتی دشمنی بنا لیا جاتا ہے۔ ہم نے اختلاف رائے کو ہیٹریڈ اور دشمنی کا رنگ دے دیا ہے۔ آج ہم دوسروں کی بات سنے بغیر، ان کے نقطہ نظر کو سمجھے بغیر ان کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ کیا یہی ہمارا دینی، اخلاقی اور انسانی رویہ ہونا چاہیے؟ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ایکسٹریمزم اور ریجیڈیٹی نے ہمارے معاشرے کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین اب صرف اختلاف نہیں رہا، بلکہ یہ دشمنی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر کوئی ہم سے مختلف سوچتا ہے، مختلف رائے رکھتا ہے، تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے یا ایکنالج کرنے کے بجائے فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی نیت پر شک کرتے ہیں، اس کے کیریکٹر پر حملہ کرتے ہیں اور سم ٹائم تو اس کی کردار کشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رویہ کہاں سے آیا؟ یہ انٹالرینس کیسے ہمارے معاشرے کی رگوں پہ میں سمایا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریئل ٹالرینس بگنس وتھ انڈرسٹینڈنگ ادرس، یعنی برداشت کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی بات سنیں، اس کے پرسپیکٹو کو سمجھیں، اس کی رائے کو ایکنالج کریں، چاہے ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ ٹالرینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کو چھوڑ دیں یا اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اپنی رائے رکھنے کا رائٹ دیں اور ان کے پوائنٹ آف ویو کا رسپیکٹ کریں۔ آج ہمیں ایک اہم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ڈس ایگریمنٹ از ناٹ ڈس ریسپیکٹ، یعنی اختلاف رائے بے ادبی نہیں ہوتی ہے، یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ توہین نہیں ہوتی ہے کسی کی۔ خاص طور پر جو ہمارا ریلیجیس سرکل ہے، یعنی علماء اور مدرسوں کے جو طلبہ ہے، ان کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے رجحانات ہیں کہ اگر آپ کسی عالم یا دینی رہنما سے اختلاف کریں تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ اسے اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ کبھی کبھی اس اختلاف رائے رکھنے والے شخص کو دین سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ اور یہ انٹالرینس صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کسی سے اختلاف رکھتا ہے اور آپ نے اس مختلف رائے رکھنے والے شخص کے ساتھ اسٹیج شیئر کر لیا، ایک ساتھ بیٹھ گئے، یا اس کے ساتھ آپ کی تصویریں دیکھ لی گئی، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ وہ آپ کو بھی اپنا اپوننٹ سمجھنے لگیں گے، وہ آپ کے خلاف فتوے جاری کر دیں گے، اور اگر آپ ان کے فتوے سے متفق نہ ہو تو آپ پر بھی فتووں کا پہاڑ توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ عدم برداشت اور اختلاف رائے کے تئیں نیرو مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہے۔ شرح صدر نہیں ہے ان کے اندر۔ اب ہم بھول چکے ہیں کہ پوزیٹیو کرٹیسزم کسی بھی ڈیولپڈ سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہیلدی ڈیبیٹس، کنسٹرکٹیو ڈائلاگس اور ریسپیکٹفل ڈس ایگریمنٹ سے ہی نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، ریسرچ آگے بڑھتی ہے، ریفارمز ہوتی ہیں اور پروگریس کی راہیں کھلتی ہے۔ اگر ہم اختلاف کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اگر ہم ڈائیورس اوپینینز کو جگہ نہیں دیں گے، تو ہمارا معاشرہ اسٹیگننٹ ہو جائے گا، جامد ہو جائے گا، بے حس و حرکت ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔ آپ غور کیجئے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تفرقہ مت ڈالو، یعنی ڈونٹ ڈیوائڈ، لیکن یہ نہیں کہا اختلاف مت کرو، یعنی ڈونٹ ڈس ایگری، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اختلاف ایک نیچرل اور انیویٹیبل فینومینن ہے۔ ہر انسان کا مائنڈ، اس کی تھنکنگ، اس کی اپ برنگنگ، اس کا ایکنالج، اس کا نالج مختلف ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ سب ایک ہی بات سوچے؟ ایک بہت مشہور قول ہے کہ if everyone is thinking alike then someone is not thinking at all، یعنی اگر سب ایک جیسا سوچ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ہو، ریلیجیس ہو، پولیٹیکل ہو یا پرسنل،
اختلاف ہر شعبے میں موجود ہے. ڈاکٹرس میں اختلاف ہوتا ہے کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے. لائرس میں اختلاف ہوتا ہے کہ قانون کی تشریح کیسی کی جائے. ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن کی مختلف دفعات پر سپریم کورٹ کے ججز بھی مختلف رائے رکھتے ہیں، مختلف انٹرپریشنز کرتے ہیں. تو پھر ہم عام لوگ اگر کسی بات پر مختلف رائے رکھتے ہیں تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے، یہ کوئی جرم عظیم، گناہ عظیم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے ہم کے شعور کی علامت ہے. یہ ہمارے شعور کی علامت ہے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایوری ڈس ایگریمنٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے فائٹ. ہر اختلاف کا مطلب جھگڑا یا دشمنی نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اختلاف کو تعصب، انا اور ایگو سینٹرک تھنکنگ سے جوڑ دیا ہے. ہم ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم اپوز کرتے ہیں. ہم اختلاف رائے نہیں کرتے، ہم مخالفت کرتے ہیں. اور جب اپوزیشن ذاتی ہو جاتی ہے تو بات میچورٹی سے امیچورٹی میں اور لاجک سے ایموشن میں داخل ہو جاتی ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اخلاق اور اخلاص کے دائرے میں رہ کر بات کریں، سنیں اور سمجھیں اور ٹولریٹ کریں. صحابہ اکرام کے درمیان بھی کئی علمی معاملات پر اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ادب، اخلاق اور دلیل کی زبان میں ہوتا تھا. ان کا مقصد دوسروں کو ڈیفیٹ کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ حق تک پہنچنا ہوتا تھا. وہ بات کو سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے ایگری بھی کرتے تھے، ڈس ایگری بھی کرتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوگا. اگر کسی سے اختلاف ہو تو ڈس ایگری وتھ گریس اینڈ ریسپیکٹ. اگر اختلاف کسی کو نیچے دکھانے کے لیے ہو تو پھر وہ علم نہیں، وہ تکبر ہے. وہ گفتگو نہیں، وہ الزام تراشی ہے. ہمیں چاہیے کہ ڈائلاگ کو ریوائو کریں، ڈسکشن کو پروموٹ کریں اور ڈائیورسٹی آف تھاٹ کو ایکسیپٹ کریں. مکالمے اور بات چیت زندہ معاشروں کی پہچان ہوتے ہیں. ایک اور اہم بات یہ کہ یونٹی ڈز ناٹ مین یونیفارمٹی. اتحاد کا مطلب یکسانیت نہیں ہوتا ہے، سمانتا نہیں ہوتا. اتحاد یہ ہے کہ ہم اختلاف کریں لیکن اختلاف کے باوجود ایک ساتھ جینا سیکھیں. اگر اختلاف اخلاص اور اخلاق کے دائرے میں ہو تو پھر یہ رحمت ہے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. لیکن اگر وہ ایروگینس، ہیٹریڈ اور دشمنی کی بنیاد پر ہو تو پھر یہ زہر بن جاتا ہے جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. کیونکہ ایک صحت مند، باشعور اور مہذب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور مکالمے کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھا جائے، نہ کہ فتنہ اور فساد کو بنیاد بنا کر معاشرے کے امن و سکون کو برباد کیا جائے. بہرحال یہ میری اپنی رائے ہے. نیچے کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ میری بات سے کتنا ایگری کر رہے ہیں، کتنا ڈس ایگری کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اسٹے تھاٹ فل، اسٹے ریسپیکٹ فل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.